سمین نفی وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج غلام مصطفیٰ جتوئی کی زندگی پر ایک خوشگوار نظر ڈالتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کے سیاستدان، سابق نگراں وزیر اعظم اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سمیت نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی 14 اگست 1932 کو پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس وقت ملاقات کی تھی جب ان کے والد غلام رسول جتوئی نے پہلی مرتبہ قائد اعظم کو سندھ کے دورے کی دعوت دی تھی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کی حکومت کو برطانیہ نے لارڈ آف ایشیا کا اعزاز عطا کیا تھا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی اپنی زندگی میں 1958 کے انتخابات کے سوا ہر الیکشن جیتے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے پرائمری تعلیم آبائی گاؤں میں حاصل کی تھی۔ ایک انگریز مسٹر ڈاؤ کی خواہش پر انہیں کراچی گرامر سکول میں داخل کیا گیا۔ وہ تعلیم کے لیے لندن گئے، جبکہ والد کی وفات پر ڈگری مکمل کیے بغیر وطن واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، جس کے ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ کھر بھی ممبر تھے۔ وہ 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1973 میں وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے، جبکہ 1990 میں وہ 3 ماہ کے لیے نگران وزیر اعظم بھی بنے۔ سمین، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی بتاتے تھے کہ میں نے اپنی پگڑی جنرل ضیاء الحق کے قدموں پر رکھ دی تھی کہ بھٹو کو پھانسی نہ دو، مگر جنرل کا دل موم نہ ہوا۔ اور جتوئی کے مطابق جنرل ضیاء نے ان سے کہا کہ جتوئی صاحب، بھٹو آستین کا سانپ ہے، پہلے آپ کو ڈسے گا پھر مجھے ڈسے گا۔ جتوئی کو بے نظیر کی شہادت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بے نظیر کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا، وہ میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ جتوئی کی زندگی میں بڑا ثانیہ ان کے جوان سال بیٹے طارق جتوئی کی موت بھی تھی، جس کی موت پر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ جنرل ضیاء جتوئی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ممتاز بزرگ سیاستدان، نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق نگراں وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی 18 نومبر 2009 جمعہ کے روز سینٹرل لندن کے سینٹ میری ہسپتال میں 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انتقال کے وقت ان کے بھائی، بیٹے اور خاندان کے دیگر لوگ لندن میں موجود تھے اور ان کی میت کو پاکستان لایا گیا تھا۔ کراچی سے ایمبولینس جیسے ہی ان کا جنازہ لے کر ان کے علاقے مورو اور نیو جتوئی میں داخل ہوئی تو وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ راستہ بھر لوگ سڑک کے کنارے کھڑے جنازہ گزرنے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جنازے کو گھر کے اندر لے جایا گیا تھا، جہاں سے تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کی طرف لایا گیا، جہاں ان کے دیرینہ دوست غلام مصطفیٰ کھر اور ان کے سکول کے کلاس فیلو عبدالحفیظ پیرزادہ اور چند خاص مہمانوں کو چہرہ دکھایا گیا۔ اس کے بعد جنازہ کو ان کے آبائی قبرستان لے جایا گیا تھا، جہاں ان کی تدفین ان کے ایک دیرینہ خدمتگار کر فقیر کے چبوترے میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا اور جاتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔